مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی تینوں تلاوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا جو خدا کا کلام، جو باتیں اور جس بات پر ہمیں غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ دو خاص باتیں ہیں۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، ایمان۔ دوسری بات، جب ہم ایمان رکھتے ہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، تو یسوع مسیح اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے کئی کام ایسے ہیں جن کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ کام ہے دوسروں کی مدد کرنے کے کام۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایمان رکھنا اور دوسروں کی مدد کرنا، یہ ہمیں خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کے قریب لے کر آئے گا، یہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے کے کام آئیں گی۔ دو باتیں ہیں، ایمان رکھنا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ آج کی دوسری تلاوت پر اگر آئیں تو ایمان کی باتیں بڑی ڈیٹیل میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تو بات یہ، ایمان ہے کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے ایمان کیا ہے؟ کون کون ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، سب رکھتے ہیں۔ ایمان میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کوئی بھی چھوٹی سی بات کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ایمان یہ ہے، پھر ہی پتہ چلے گا کہ آج ایمان ہے کیا۔ یقین رکھنا۔ اور کوئی، جب آپ دعا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی باتیں کس ایمان سے دعا کرتے ہیں؟ صحت و تندرستی کے لیے۔ آپ کا ایمان ہے کہ آپ خدا آپ کو شفا دے سکتا ہے، یہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کوئی، بھروسہ رکھنا ایمان ہے۔ اور کوئی، ایمان کتنی بڑی چیز ہے، مشکلات دور کرتا ہے، مشکلات دور کرنا۔ ہم تو باتیں گننا شروع کریں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی بات ایمان کے حوالے سے پیچھے سے بتائے کوئی، ہر مشکل آسان کرنے والا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، یہ بات بتا رہی ہے۔ ایمان یہ بھی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں بھی ایمان کی باتیں چھوٹی بڑی ہیں۔ ایمان، یاد رکھیں، ایمان سے کچھ بھی مانگے وہ مل جاتا ہے۔ ایمان سے لوگوں کی زندگیوں میں معجزہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ ایمان سے لوگوں کی زندگیوں میں بیماریاں جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ جا سکتی ہیں، اگر ایمان ہم سچے دل سے رکھتے ہیں۔ ایمان سے کہا جاتا ہے اگر لنگڑا ہے تو وہ چل سکتا ہے، اگر کوئی اندھا ہے تو اس کو آنکھیں مل سکتی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ صحت یاب ہو سکتا ہے، اگر کوئی مشکل میں ہے تو ایمان ہے یسوع مسیح پر تو وہ مشکل بھی دور ہو سکتی ہے۔ ابھی آج کی تلاوت میں کئی ایسی شخصیت، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، دوسری تلاوت میں عبرانیوں کے نام خط میں کس شخص نے ایمان رکھا؟ ان میں سے خاص نام ہے ابراہیم کا۔ ابراہیم کا ایمان تھا کہ خدا اسے اولاد دے گا، اور بڑھاپے میں خدا نے اسے اولاد دی۔ تو ایمان سے بے اولاد لوگوں کو اولاد بھی مل سکتی ہے۔ اگر ایمان ہے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو بڑھاپے میں بھی آپ کو خدا اولاد جیسا تحفہ دے سکتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان سے زندگیاں بدل سکتی ہیں، ایمان سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ابراہیم کو خدا نے بلایا، اس کا ایمان تھا، بڑھاپے میں خدا نے اسے اولاد دے دی۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ایمان کیا ہے؟ نا امیدی کو بھی امید میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایمان وہ ہے جہاں نہیں بویا گیا وہاں سے بھی بویا جا سکتا ہے، جہاں سے نہیں کاٹا گیا وہاں سے بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ابراہیم کا ایمان تھا۔ حابل کا ذکر کیا گیا ہے دوسری تلاوت میں۔ حابل کا ایمان تھا کہ وہ جو بھی نظریں خدا کے حضور لے کر آئے گا، جو بھی نظریں خدا کے حضور چڑھائے گا وہ قبول ہوں گی۔ تو آپ کا اور میرا ایمان کیا ہے؟ کیا ایمان سے ہم خدا کے حضور آئیں کبھی کہ نہیں؟ یہ تھی پرانے عہد نامے کی مثالیں۔ اب یہ آتے نئے عہد نامے میں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ ایمان ہے کیا؟ نئے عہد نامے میں 10 کوڑی تھے، ان کا ایمان تھا کہ یسوع مسیح کو پکاریں گے تو ہم کوڑ سے شفا پائیں گے۔ تو ایمان سے کوڑی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ 12 برس سے بیمار عورت تھی کلام مقدس میں، وہ بیچاری ڈاکٹروں کے پاس گئی، حکیموں کے پاس گئی، کئی جگہ پر جاتی رہی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ آخر کار اس نے گھر سے سوچ کر، ایمان رکھ کر ارادہ کیا کہ آج اگر میں یسوع کی پوشاک کو، کپڑوں کو چھو ہی لوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ ہے ایمان کی بات، اور وہ واقعی ٹھیک ہوئی۔
آج مجھے اور آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں کس طرح کا ایمان لے کر نکلتے ہیں کہ آج میں پاک ماس کی قربانی میں جا رہا ہوں، میں سنڈے کی عبادت میں جا رہا ہوں، میں کیا ایمان لے کر جا رہا ہوں؟ کیا میں ایمان سے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنے جا رہا ہوں؟ کیا میں ایمان سے اپنی زندگی کے لیے دعا مانگنے جا رہا ہوں؟ کیا میں ایمان سے خدا کی برکت کا تجربہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ یہ آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ ہر روز ہر بار ہم چل جاتے ہیں، کبھی کبھار مس بھی ہو جائے، لیکن کس ایمان سے ہم خدا کی حضوری میں آ رہے ہیں؟ کس ایمان سے ہم خدا کے حضور جھکنے آ رہے ہیں؟ یہ سوال آج ایمان کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ابھی آتے ہیں، ایمان کا ہونا ہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایمان ہے تو ہم داخل ہو سکیں گے۔ دوسری بات تھی، پہلی بات تھی ایمان، دوسری بات ہے ایمان کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال بیچ دو، خیرات کے کام شروع کر دو، دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دو۔ یہ کیوں کہا یسوع مسیح نے؟ اس کا کنیکشن ہے پچھلے اتوار کی تلاوت سے۔ پچھلے اتوار ایک امیر شخص کی کہانی تھی، کسی کو یاد ہے کیا تھی؟ پچھلے اتوار کون کون آیا تھا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہاتھ نہ اٹھائیں کہ یار میں نہیں آیا تھا، لیکن چھوڑیں، یہ بتائیں پچھلے اتوار کی کہانی یاد ہے کہ نہیں؟ نہیں یاد؟ کوئی مسئلہ نہیں، یاد ہے تو اچھی بات ہے۔ کس کس کو یاد ہے؟ کوئی بھی ایک آدھ بات بتائے گا؟ ایک امیر شخص کی کہانی تھی، یہ میں بتا رہا ہوں، کیا تھی؟ اس نے اپنا مال جمع شروع کیا اور اپنا گودام بنانے، بڑی جگہ بنانی شروع کر دی، اور وہ کتنے سال جیا تھا؟ اسی رات مر گیا تھا۔ تو یہ کہانی تھی۔ اس کہانی سے آج کی تلاوت کا کنیکشن ہے کیسے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ بھائی میری گندم اناج بہت سارا بڑھ رہا ہے، میں کیا کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے گودام توڑ دیتا ہوں، اسٹور وغیرہ توڑ کر بڑے بناتا ہوں، وہاں اپنا اناج جمع کروں گا اور اپنی جان سے کہوں گا میری جان کھا پی اور عیش کر۔ اور آخر میں لکھا ہے کہ کہا گیا اسے کہ آج ہی تیری یہ جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ یہ کہانی کے بعد یسوع مسیح کہہ رہا ہے اپنا مال بیچو، غریبوں کو دے دو، پھر آپ کرو۔ اس شخص نے اپنے پیٹ کا ہمیشہ سوچا تھا، تو اپنا سوچنے والا ہی سب کچھ اپنے لیے ہونا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا نہیں ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، بٹ دولت مند نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے یہ دولت مند کی کہانی کیا سکھا رہی ہے؟ یسوع مسیح نے بتایا بعد میں شاگردوں کو کہ بھائی مال بیچ دو، یسوع مسیح پر انحصار کرنا شروع کرو، خدا کی بادشاہی کے وارث بن جائے، تو سب چیزیں چھوڑ دو۔ اور سب چیزیں چھوڑنے کے بعد آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ اس شخص نے کبھی کسی کا نہیں سوچا اگر میرے پاس 100 بوریاں اناج جمع ہو گیا ہے میں اس میں سے آدھی بوری کسی غریب کو دے دوں، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ کسی کو دینے کا سوچے نہیں اس نے۔ تو اس اناج کا، گندم کا، بوریوں کا کیا فائدہ جو مجھے یسوع مسیح کے قریب نہیں لے کر آ سکتی، جو مجھے خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں بتا سکتی، تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ اسی لیے آج یسوع مسیح کہہ رہا ہے مال بیچو، غریبوں کو دو، خیرات کرو۔ ابھی ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ آسمان پر خزانہ جمع کرنا ہے تو دوسروں کا احساس کرنا سیکھنا ہے۔ آسمان پر اکاؤنٹس بنانے ہیں تو دوسروں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جب قیامت کی بات آئے گی، آج کی تلاوتیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بادشاہی کی طرف۔ جب یسوع مسیح آئے گا، قیامت کے روز آئے گا، تو یسوع مسیح نے یہ نہیں پوچھنا کسی سے آپ نے کتنی بوری اناج جمع کیا ہے، یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ بھائی بوٹا بتائے مجھے، فلاں بندہ بتائے کہ کیا کیا۔ یسوع مسیح نے یہ بھی نہیں پوچھنا آپ کے بینک بیلنس میں، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، یہ سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا گھر RCC ہے کہ نہیں، آپ کا گھر مضبوط ہے کہ نہیں، یہ بھی سوال نہیں پوچھے جانے ہیں۔ یہاں پر اس بات سے پریشان بھی نہیں ہونا کہ میں گھر بنانا چھوڑ دوں، پیسے جمع کرنا شروع کر دوں، اس بات کے لیے بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کا مستقبل دیکھنا بھی ضروری ہے، اپنا پیٹ پالنا بھی ضروری ہے، بچوں کی ایجوکیشن بھی کرنا ضروری ہے، کچھ پیسے جمع رکھنے بھی ضروری ہے۔ لیکن یسوع مسیح جو بات بتانا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اگر میں پیسے جمع کر رہا ہوں، اناج جمع کر رہا ہوں اور وہ دوسروں کی مدد کے لیے کبھی استعمال ہی میں نہیں لا رہا، تو اس چیز کا فائدہ کیا؟ یسوع مسیح کہہ رہا ہے دوسروں کے لیے بھی آپ نے احساس رکھنا ہے، غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ جو کچھ تم ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کرو گے
میرے ساتھ کرو گے تو وہی کام نہیں کر رہے تو یہ دن دولت کا کیا فائدہ ہے؟ اکثر زبوروں میں بھی سنتے ہیں، یہ زبور ہو سکتا ہے سنا ہو، نال نہ مجھے لے جانا پیارے، آگے کیا ہے؟ اہم کب کب پڑھنا ہے، کیوں اناج جمع کر رہا ہوں، کیوں اتنی چیزیں جمع کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے اپنے مستقبل کا سوچنا ضروری ہے، لیکن یسوع مسیح کہہ رہا ہے جو آپ کا پڑوسی ہے، جو بیمار ہے، پریشان ہے، غریب ہے، ان کا خیال کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ پہلے میں نے پوچھا، کہا کہ یہ سوال نہیں پوچھے جائیں گے، ابھی کون سے سوال پوچھے جائیں گے؟ یہ ہیں مقدس متی کی انجیل میں بھی ہے، یسوع مسیح کہتا ہے آخرت والے دن آپ میں سے ہم سب کی بات کی جائے گی، کس نے ننگوں کو کپڑے دیے؟ یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ کس نے پیاسے کو پانی پلایا؟ کس نے بیمار کی، غریب کی مدد کی؟ یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے سوال نہیں، صرف 3 سوال ہیں۔ اگر میں اور آپ 3-4 سوالوں کو لے کر زندگی گزارنا شروع کریں تو کوئی ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نہیں روک سکتا، کوئی ہمیں یسوع کے قریب آنے کے لیے نہیں روک سکتا۔ یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ ایک مقدس ہے، مقدس جان کرزوزکم، مقدس اس کی بات یاد رکھنی ہے۔ وہ کہتا ہے آپ، میں اور آپ، ہم سب سے سوال کرتا ہے کہ آپ کس کس کے گھر پر الماری ہے؟ ذرا بتائیں، آپ اٹھا کر بتائیں، کبرڈ الماری کس کس کے گھر پہ ہے؟ تقریباً سب کے گھر پہ ہے۔ وہ مقدس کیا کہتا ہے؟ آپ آج اپنے گھر پر جائیں، اس مقدس کی بات کو میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ اپنے اپنے گھر پر جائیں، بچے بھی بڑے بھی، آج کل تو بچوں کے بھی الگ کبرڈز ہوتی ہیں، سب اپنے گھر پر جائیں، اپنی الماری کھولیں۔ کیا کریں؟ اپنی الماری، اور الماری کو کھول کر اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیں ذرا، کون کون سے کپڑے وہاں پر موجود ہیں، کون کون سی جوتیاں وہاں پر موجود ہیں، اور پھر سوچیں وہ کپڑے جو میں نے 6 ماہ سے، سال سے یا 2 سال تک کبھی ان کپڑوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، 2 سال تک اگر ان کپڑوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، پہنا بھی نہیں، تو وہ مقدس کہتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کی نہیں ہیں، وہ غریبوں کا حق ہے۔ کن کا حق ہے؟ غریبوں کا۔ اگر میں وہ کپڑے پہن ہی نہیں رہا، 2 سال ہو گئے ہیں کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو غریبوں کو دینے کی ضرورت ہے، آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مقدس آج یہ پیغام دے رہا ہے۔ جب یہ کام ہوں گے تو یسوع کی بادشاہی میں جب داخل ہوں گے، حاضر ہوں گے، تو ہم جواب دینے کے قابل بنیں گے۔ یسوع مسیح کہے گا جب میں پیاسا تھا آپ نے کب میری مدد کی؟ ہم کہیں گے ہاں خداوند ہم نے مدد کی ہے۔ تو اس طرح کے جواب دینے کے قابل بنیں۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے یہ 2 کام ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، توبہ کرنا بھی، لیکن ایمان رکھنا اور دوسروں کے کام آنا ایک روحانی عمل ہے، ایک جسمانی دنیاوی۔ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے ایمان رکھ کر خدا کی محبت کا تجربہ کرنے کے قابل بن سکتے ہیں۔ تو یہ آج خدا کا کلام تلاوتیں ہمیں دعوت دے رہی ہے، ایمان میں مضبوط ہو کر جینا شروع کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جان ہے تو آج ایمان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ایمان ہے تو مسیح آپ کے ساتھ ہے، اگر ایمان ہے تو آپ خدا کی محبت میں جئیں گے، اگر ایمان ہے تو کوئی ہمیں یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر پائے گا۔ ایمان ہے تو میں اپنی روٹی میں سے دوسروں کو دینے کے قابل بنوں گا۔ جب الطاف پر پاکشاہ کا توڑی جاتی ہے، یسوع مسیح دراصل یسوع مسیح اپنا آپ توڑ کر ہم سب کو دے رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، وہ کیا ہے، وہ سب کو اپنا آپ دینے کے لیے تیار ہے کہ تم سب لوٹ کھاؤ۔ لیکن میرے پاس اتنی چیزیں ہیں، خدا نے سب کچھ دیا ہے، ایون یہاں تک کہ سب کے گھر میں الماری ہے۔ کبھی ان سے پوچھیں جن کے گھر میں کبڈ ہی نہیں ہے، کبھی ان کا سوچیں جن کے گھر میں ایسی چیزیں ہی موجود نہیں۔ تو آج خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے ایمان بھی رکھیں اور دوسروں کی مدد بھی کریں۔ آخری بات ایک چھوٹی سی کہانی سے کروں گا ایمان کے حوالے سے۔ سمجھ لیں گے سب لوگ جتنے بھی ہیں ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ سب بتائیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں؟ کوئی بول ہی نہیں رہا۔ کہانی کہتے تھے کلام ختم کر دیں کہ ختم کر دیں؟ کتنے لوگ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے؟ سب بولیں، سب لوگ، ہم سب جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے۔
کراچی سے لاہور تک کا سفر تھا، یہ صرف کہانی بیان کر رہا ہوں۔ سب لوگ جہاز پر بیٹھے ہوئے تھے، سفر کر رہے تھے، جیسے جہاز ہوا میں یا فضا میں اڑ رہا تھا، تو آدھے راستے پر جا کر جہاز کے پن پر آگ لگ گئی، جہاز میں آگ لگ گئی، سب لوگ پریشان ہو گئے، پر بھی ٹوٹنا شروع ہو گئے، جہاز اڑتا رہا، سب لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، سب نے اپنے بیلٹ کھول دیے، رونا شروع کر دیا، ڈرنا شروع کر دیا کہ ابھی ہم مر جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ابھی ہم زندہ نہیں رہیں گے، کیا کریں گے، ہمارے بچے گھر پر ہیں، ہمارا فلاں گھر پر ہے، بھائی گھر پر ہے، ہم مر جائیں گے۔ تو سارے لوگ پریشان ہو گئے، رونا شروع کر دیا کہ ابھی ہم کیا کریں گے۔ جہاز میں ہو سکتا ہے کسی نے کہانی سنی بھی ہو، جہاز میں ایک چھوٹی سی بچی کھڑکی پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ پریشان نہیں تھی، سب لوگ پریشان تھے لیکن وہ بچی پریشان نہیں تھی، سب لوگ روتے رہے، حیران ہو گئے کہ یہ بچی پریشان نہیں ہے، ہم سب پریشان ہیں، سب لوگ خاموش ہوئے، چپ ہوئے، اس بچی کے پاس آئے اور بچی کو آ کر کہنے لگے ہم سب پریشان ہیں، ہم مرنے والے ہیں اور آپ ڈر نہیں گئے، آپ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہو۔ تو بچی نے سب کو کیا جواب دیا، مجھے پتا ہے کہ جہاز میں آگ لگ گئی ہے، مجھے پتا ہے جہاز گرنے والا ہے، مجھے پتا ہے ہم مرنے والے ہیں، لیکن ایک بات پر مجھے پورا یقین اور ایمان ہے کہ میں نہیں مروں گی۔ سب نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جو جہاز کا پائلٹ ہے، جو جہاز کو چلانے والا ہے، وہ میرا باپ ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میری بیٹی جہاز پر بیٹھی ہوئی ہے، جہاز میں موجود ہے، اور وہ مجھے مرنے نہیں دے گا، وہ جہاز کو گرنے تک بھی نہیں دے گا۔ تو یہ کہانی ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلائیں تو ہمارا باپ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اس بچی کا ایمان تھا کہ میرا باپ پائلٹ ہے، وہ مجھے گرنے نہیں دے گا، لیکن مجھے اور آپ کو آج سوچنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی کا پائلٹ خداوند یسوع مسیح ہے، ہو سکتا ہے کسی کا نام ہی ہو، اگر وہ ہے اور اس پر ایمان ہے تو ہم کبھی بھی مصیبت میں نہیں پڑیں گے، ہم کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی ڈگمگائیں گے نہیں، ہم کبھی بھی گرنے کا سوچیں گے نہیں۔ اگر گر بھی جائیں، پریشانی میں آ بھی جائیں، مصیبت میں پڑ بھی جائیں، تو اگر اس پر ایمان ہے تو ہم اس مشکل سے بھی نکل آئیں گے، ہم ان مشکلات کو بھی پار کر لیں گے اگر ایمان یسوع مسیح پر ہے۔ تو آج خدا کا کلام دعوت دے رہا ہے ایمان رکھ کر یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا سب کچھ بنانے کی کوشش کریں، اس کو الاؤ کریں، اجازت دیں کہ وہ ہماری زندگی کا جہاز ہے، اس کو چلائے، نہ کہ میں چلاؤں، نہ کہ میں مالک بن کر بیٹھ جاؤں۔ اگر اپنی زندگی کی ڈوڑیں اپنا آپ اس کو دیں گے ایمان کے ساتھ، تو ہر ایک چیز ہماری زندگی میں ہوگی، ہر ایک کام ہماری زندگی میں ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ یہ خدا میں رہنے کا فضل اور برکت ہے۔ تو آئیں اپنی آنکھوں کو ایک بار پھر بند کریں اور آج کی کلاموں پر ذرا غور کریں، سوچیں کیا میں ایمان رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں؟ میرا ایمان کتنا ہے خدا یسوع مسیح پر؟ کیا میں نے اپنے بچوں میں اس ایمان کو منتقل کیا کہ نہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان رکھیں آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، یسوع مسیح پر ایمان رکھیں آپ پاس ہو جائیں گے، یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر محنت کریں آپ زندگی میں برکت پائیں گے۔ اگر خاندان میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، ایمان رکھ کر دیکھیں تو صحیح، وہ آپ کی ضروریات پورا کرے گا۔ ایمان رکھ کر اس کے آگے سر جھکائیں تو صحیح۔ ہر روز ہم چرچ آتے ہیں، ہر اتوار چرچ آتے ہیں، کبھی اس ایمان سے چرچ آئیں کہ میں آج خدا سے دعا مانگوں گا اور خدا مجھے سنے گا۔ کیا اتنا ایمان ہمارا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اگر اس ایمان میں جی رہے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں بھی داخل ہوں گے، ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت کا تجربہ کریں گے اور آخر والے دن، قیامت والے دن ہمیں مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ خاموشی میں خدا سے سب کاموں کو چھوڑیں، اپنے گھر کے معاملات ناشتہ بنا کر آئے، نہیں آئے، کپڑے کھلے ہیں، طے کیے، کچھ بھی کام ہے، ان سب کو چھوڑ کر آج سوچے تو صحیح کہ میرا ایمان کتنا ہے خدا یسوع مسیح پر۔ یسوع مسیح کہتا ہے مجھ پر ایمان رکھو، سب کام ہو جائیں گے، مانگو گے تب بھی مل جائے گا، ڈھونڈو گے تو میں تمہارے ساتھ ڈھونڈوں گا، تمہیں خدا ملاؤں گا، تمہیں تمہاری ضروریات سے ملاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو میں تمہارے لیے سامنے آ جاؤں گا۔ اس ایمان سے آج خدا کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔